السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسمائے اعظم کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، اور اصل اسم اعظم کون سا ہے؟ اسمائے اعظم 6 ہیں جو احادیث طیبہ سے ثابت ہیں۔ پہلے نمبر پہ رب تعالیٰ کا اسم ذاتی اللہ، یہ اسم اعظم ہے، اور اس کے بعد اللہم، یہ بھی اسم اعظم ہے، اور لفظ رب، یہ بھی اسم اعظم ہے، اور لا الہ الا انت، یہ بھی اسم اعظم ہے، اور الحی القیوم، یہ بھی اسم اعظم ہے، اور کلمہ طیبہ، یہ بھی اسم اعظم ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 6 اسماء اعظم رکھے ہیں۔ ان 6 اسماء اعظم کو احادیث طیبہ سے ثابت ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے۔ بعض کے نزدیک صرف الحی القیوم اسم اعظم ہے، بعض کے نزدیک لفظ اللہ اسم اعظم ہے، بعض کے نزدیک لفظ رب اسم اعظم ہے، بعض کے نزدیک کلمہ طیبہ اسم اعظم ہے۔ یہ بعض علماء کے نزدیک ہیں، لیکن اصل میں حقیقت میں جس پر علماء کا اتفاق ہے اور اکثر علماء کی رائے ہے کہ اسم اعظم کون سا ہے، حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بھی بندہ مومن ایسا نہیں ہو سکتا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا مانگے، اس دعا کو پڑھ کر کوئی دعا مانگے اور اس کی کوئی بھی حاجت ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دعا قبول نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھ کر، یہ کلمات پڑھ کر دعا مانگتا ہے، اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اس کی جو بھی حاجتیں ہوں وہ پوری ہوتی ہیں، آئی مشکلیں ٹل جاتی ہیں، اور جو پریشانیاں ہیں وہ حل ہو جاتی ہیں۔ اس حدیث پاک سے لا الہ الا انت یہ اسم اعظم ہے۔ لیکن صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جو نام خلوص دل اور محبت و شفقت کے ساتھ لیا جائے وہی اسم اعظم ہے۔ انہوں نے بات ہی ختم کر دی کہ رب تعالیٰ کا جو بھی نام خلوص دل اور محبت کے ساتھ لیا جائے وہ اسم اعظم ہے۔ یہ خیال رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نام اسم اعظم ہیں، ایسا نہیں کہ اگر ہم کسی نام کو اسم اعظم کہہ رہے ہیں تو دوسرا نام ناقص ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اسماء کی الگ الگ مراتب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر نام اسم اعظم ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔